الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، ہم نے حج کلاس کی گفتگو میں نماز کے متعلق تھوڑی سی بات رکھی تھی کہ نماز کی اہمیت کوئی حج سے کم نہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو نماز کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ حج سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم لوگوں پر فرض فرمائی، اس میں دو عبادتیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ہر مسلمان پر فرض، پھر وہ امیر ہو، غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک کے لیے یہ عمل فرض ہے۔ کسی صورت میں نماز معاف نہیں، بلکہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کی فرضیت بالغ ہونے پر عائد ہوتی ہے کہ جب آدمی بالغ ہوا، بچہ بالغ ہوا، بچی بالغ ہوئی تو نماز اس پر فرض ہے۔ اب مرتے دم تک ایک نماز بھی اس سے معاف نہیں، لیکن نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ حالانکہ بچہ تقریباً 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا سرپرستوں کو کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر ہو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز پڑھنے کا حکم دو، اور سمجھدار ہو جائے تو انہیں مسجد لے کر کے آؤ، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، نماز نہ پڑھنے پر سزا دو۔ ابھی اس کو بالغ ہونے میں بچی ہے تو اس کو 1-2 سال باقی ہے، 3 سال باقی ہے، بچہ ہے تو اس کو 4-5 سال باقی ہے بالغ ہونے میں، لیکن 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر سزا دینے کا حکم ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بھی نہیں، ہم اپنے بچوں کو تاکید نہیں کرتے اور نہ نماز کے تعلق سے ان کو کسی طرح کی تنبیہ کرتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا گھر سویا ہے لیکن ہماری پیشانی پر بل نہیں پڑتا، اور یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سب مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ رہے، ایک فرض نماز ہے، اس حکم کو ہم لوگ ضائع کر رہے۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر مسلمان پر ہے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر فرض ہے، ظاہر بات ہے کہ سب صاحب نصاب نہیں ہوتے، ورنہ دنیا میں زکوٰۃ لیتا کون؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کو صاحب نصاب بنا دیتے تو قیامت آ جاتی، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال لے کر کے نکلے گا، گھومے گا، لوگوں کے پاس جائے گا دینے کے لیے، تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ جس کو غریب سمجھ کر دینے کے لیے جائے گا تو وہ کہے گا کہ اگر کل تم آتے تو میں لے لیتا، کل میں محتاج تھا، آج میں خود غنی ہوں، تم کو لگے تو میرے پاس سے لے جاؤ۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک بڑی علامت کہ آدمی اپنی زکوٰۃ اور صدقات لے کر کے نکلے گا تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو صاحب نصاب بنا دیتے تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہتا۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے استطاعت رکھی ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ جس کو استطاعت حاصل ہوگی اس پر حج فرض ہے، ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے جن کی حیثیت اتنی ہو کہ ان پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج کے لیے جائیں، ورنہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جب حاجی جانے لگتا ہے تو ان کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، وہ ملول ہو جاتے ہیں۔
کہ لوگ جا رہے ہیں ہم پیچھے رہ گئے. تو زکوٰۃ سب پر فرض نہیں، حج سب پر فرض نہیں، لیکن نماز اور روزہ سب پر فرض ہے. اور روزہ سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک کا ہے، نماز تو دن میں 5 مرتبہ فرض ہے. اور سنتیں آپ دیکھو گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. فجر میں 2 رکعت ہے، ظہر میں 4 رکعت ہے، 6 رکعت ہے، عصر میں 4 رکعت ہے، مغرب میں 2 رکعت ہے، عشاء میں 6 رکعتیں ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اتنی نمازیں. اب یہ عمل ایسا ہے کہ آج تک ہم نے سیکھا نہیں. نماز کیسے پڑھی جاتی ہم نے سیکھا نہیں. بہت کم میں نے پوچھا تھا تو 5-7 لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ انہوں نے نماز سیکھی ہے. باقی ہم لوگ بچپن سے دیکھ کر کے پڑھ رہے. اچھا، جن کو ہم نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے بھی نماز سیکھی نہیں تھی. چلو اگر انہوں نے نماز سیکھ لی ہوتی اور وہ بالکل صحیح نماز پڑھتے اور ان کو دیکھ کر کے ہم نے نماز پڑھنا شروع کیا ہوتا تو ہماری نماز بھی ویسی ہی ہوتی جیسی شریعت کو مطلوب ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو ہم نے دیکھ کر کے نماز پڑھا انہوں نے بھی سیکھا نہیں تھا. اس لیے آج اصلاح صلاۃ کی تصحیح نماز کے لیے یہ کلاس منعقد کی گئی ہے. ہمارے حافظ ابرار صاحب، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت دے، میں نے ان کی تصحیح نماز کی کلاس دیکھی ہے تو میں نے انہیں فون کیا. یہ رہنے والے ہیں پونا سے آئے. ان کا ایک کام تھا، اورنگ آباد گئے، کام نمٹا کر کے مالیگاؤں آئے ہیں. اس سے پہلے اصلاح صلاۃ کی نماز کا پروگرام مالیگاؤں میں ہوا، اور بھی مہمان آتے رہے. مفتی عامر یاسین ملی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اصلاح صلاۃ تصحیح نماز کا پروگرام کیا ہے. تو ان حضرات کو میں نے بلا لیا کہ ہم لوگ سب مل کر کے آپ کے سامنے ایک پروگرام کریں، اور پروگرام تھوڑا لمبا ہوگا لیکن جتنا ہمارا لمبا ہوتا ہے اس سے اتنا لمبا نہیں ہوگا. اس لیے اطمینان سے آپ بیٹھیے. ہم لوگ پہلے نماز کے تعلق سے بات کریں گے. حافظ صاحب اپنا ان کا جو انداز اور طریقہ ہے آپ کے سامنے رکھیں گے. 10:30 کی بس ہے، حافظ صاحب چلے جائیں گے، ہم لوگ آگے کا پروگرام انشاءاللہ مکمل کریں گے. رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے 3 حالت بتائی گئی ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ ہم بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں. سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد ہم ربنا لک الحمد کہہ لیں. جیسے سمع اللہ لمن حمدہ، ہم نے رکوع سے اٹھنا شروع کیا تو ہم نے تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا شروع کیا. کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو کر کے ہمیں ربنا لک الحمد کہنا ہے. یعنی بالکل سیدھا کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد کہنا ہے. یہ ایک تسبیح کے بقدر کھڑے رہنا، سیدھا کھڑے رہنا واجب ہے. اس کے بعد کا جو حصہ ہے ہم کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، بعد میں کچھ صحابہ کرام آئے جنہوں نے آ کر کے رکوع میں شرکت کی، اور جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. جب یہ دعا انہوں نے پڑھی، حضور کی اقتداء میں تھے، اور حضور کی نماز کیسی ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں. نماز ختم ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کس نے پڑھا ہے؟ اب جن لوگوں نے پڑھا تھا یا جس نے پڑھا تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے زیادتی ہو گئی. حضور پوچھ رہے ہیں تو وہ سہمے ہوئے خاموش کھڑے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے پڑھا ہے اس نے اچھا کیا ہے،
تو پھر ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے پڑھا، تو حضور نے فرمایا کہ جب یہ تسبیح تم نے پڑھی تو میں نے دیکھا فرشتے لپک رہے تھے اس دعا کو لے کر جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس لیے ہم لوگوں کو امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کے کھڑے ہوئے، اور جو توقف ان کا ہوتا ہے یعنی کھڑے ہونے کے بعد جو ٹھہرتے ہیں، اس میں آپ کو ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنا چاہیے، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اور جب آپ کو سجدے میں جانا ہے تو بتایا گیا کہ آپ کو ایسے بیٹھنا ہے، ایسے نہیں جیسے بھی مسئلہ بتایا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے نماز میں رکوع نہیں کیا اور سیدھا سجدے میں چلا گیا تو اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اس نے جاہلوں کی طرح سجدہ کیا ہے تو اس کی نماز ہو گئی، اور جاہلوں کی طرح سجدہ کیا ہے جیسے ہم لوگ ایسے جاتے ہیں، پہلے تھوڑا سا جھکتے ہیں، گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں، تو رکوع کہتے ہیں جھکنے کو۔ اب جب اس نے اس طرح سجدے میں نہیں گیا بلکہ سجدے میں ایسے گیا تو وہ جھک گیا تو اس کا رکوع ہو گیا تو اس کی نماز ہو گئی، سجدہ سہو وہ کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی آدمی مسنون طریقے سے سجدے میں جا رہا ہے تو فرمایا اس نے رکوع نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھکا نہیں، سجدے میں جانے کے لیے جھکا نہیں، بلکہ وہ اس طرح جب بیٹھا نیچے ہو کر کے پھر وہ سجدے میں گیا۔ تو ہم لوگوں کو جس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، ظاہر بات ہے جو تندرست ہے اس کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب تک آپ کا بدن بھاری نہیں ہوا تھا، بدن مبارک بھاری نہیں ہوا تھا، تو آپ جس طرح نماز بتائی گئی ہے اس طرح نماز پڑھتے تھے، لیکن جب جسم مبارک بھاری ہو گیا تو اس طرح بیٹھنا مشکل ہے کہ آدمی پہلے بیٹھے اور پھر سجدے میں جائے۔ اور بھاری بدن والوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جھک کر کے سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ ٹیکنا پڑتا ہے، گھٹنا بعد میں ٹکتا ہے، پہلے وہ ہاتھ ٹیکتے ہیں پھر سجدے میں جا سکتے ہیں، اور جب اٹھنے لگتے ہیں تو بغیر ہاتھ ٹیکے وہ اٹھ نہیں سکتے۔ بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا تو حضور سجدے میں جانے کے لیے ہاتھ ٹیکتے تھے پھر آگے بڑھتے تھے، یعنی ناک ٹیکنا، پیشانی ٹیکنا۔ اور جب آپ کا جسم مبارک ہلکا تھا تو آپ بغیر ہاتھ ٹھیکے ینہض علی صدور قدمی، یعنی اپنے پنجوں پر زور دے کر کے آپ سجدے سے اٹھا کرتے تھے اور کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو سجدے میں ہم گئے تو سجدے میں جس طرح جانا ہے، ہماری ناک زمین پر ٹکنی چاہیے۔ اگر کسی کی نماز سجدے کی حالت میں ناک زمین پر نہیں ٹکی ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوا، سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ آپ عام طور پر دیکھو گے لوگ سجدے کی حالت میں ناک ٹیکتے نہیں ہیں، ناک ٹیکتے نہیں ہیں، جبکہ ناک ٹیکنا ضروری ہے۔ سجدہ کہتے ہیں چہرے کا زمین پر رکھنا، اور چہرہ پیشانی کے بال سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک ہے، یہ چہرہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہم پورا چہرہ تو زمین پر نہیں رکھ سکتے، لیکن چہرے میں پیشانی اور ناک ایسی یہ حصہ ہے کہ یہ زمین پر ٹک سکتا ہے، تو دونوں ٹکنا چاہیے، دونوں ٹکنا چاہیے۔ اگر آپ کی ناک نہیں ٹکی ہے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوا۔ ناک زمین پر ٹکنی چاہیے اور اچھی طرح ٹکنی چاہیے، یعنی اس پر وزن آنا چاہیے، اور دونوں ہاتھ ہمارے چہرے کے سامنے ہوں گے۔ چہرہ ہے، چہرے کے سامنے ہاتھ ہوگا، دونوں ہاتھ کے درمیان جو زمین پر ٹکا گیا ہے اس کے درمیان ہمارا سجدہ ہوگا۔ ہمارا ہاتھ آگے بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہمارا ہاتھ چہرے سے پیچھے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ہم نے سجدہ کیا تو مرد حضرات کے لیے ضروری یہ ہے کہ کشادہ سجدہ ہو۔ ہم جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ بغل کھلی رہنا چاہیے، یعنی یہ بازو پہلو سے جدا رہے، یہ بازو پہلو سے ایسے جدا رہے،
اور جب ہم سجدے میں ہیں تو ہماری یہ کلائی زمین سے اٹھی رہے۔ حضور نے فرمایا کہ کتوں کی طرح سجدہ مت کرو، کہ کتا جب زمین پر بیٹھتا ہے تو وہ پورا آگے سے لے کر کے کلائی تک زمین پر ٹیک دیتا ہے، ہمیں کلائی زمین پر ٹیکنی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم نماز کی حالت میں ہے تو ہاتھ اگر ہم پھیلائیں گے تو بازو والے کو تکلیف ہوگی، اس کا ہاتھ نہیں کشادہ ہو سکے گا۔ تو بازو والے کی رعایت کر کے جتنا ہاتھ ہم کشادہ کر سکتے ہیں اتنا ہم کشادہ کریں گے، اور سجدہ اطمینان سے کریں گے۔ اطمینان کا مطلب یہ ہے کہ 3 تسبیح تو ہم پڑھتے ہیں، بعض لوگ 3 تسبیح اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ ان کا جسم سجدے میں جانے کے بعد پرسکون نہیں ہوتا، حرکت باقی رہتی ہے۔ تو رکوع کی حالت ہو، رکوع سے اٹھ کر کے قیام کی حالت ہو جس کو قومہ کہتے ہیں، سجدے میں گیا تو سجدے کی حالت، جب سجدے سے اٹھا جلسے میں بیٹھا تو اتنا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے کہ جسم پورا پرسکون ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے اٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر کے دعا منقول ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور جب ہم سجدے سے اٹھے تو بھی دعا منقول ہے کہ جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے ہم بیٹھے تو ہم دعا پڑھیں گے۔ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ پر کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ بہت تھوڑے لوگوں کو یاد ہے۔ آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی یاد کر لیں، اور اسی طرح 2 سجدے کے درمیان جب ہم بیٹھیں اللہ اکبر کہہ کر کے تو ایک دم پرسکون ہو جانا چاہیے۔ ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ لوگ رکوع سے اٹھتے ہیں، ابھی سیدھے بھی نہیں ہوتے پھر سجدے میں چلے جاتے، حرکت ختم نہیں ہوئی، آدمی سیدھا نہیں کھڑا ہوا، اس کا قومہ چھوٹ گیا۔ 2 سجدوں کے رکوع سے اٹھ کر کے سجدے میں جانے کے درمیان قومہ جس کو کہتے ہیں یہ واجب ہے، آپ کا بالکل سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، جھکے جھکے آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کا قومہ چھوٹ گیا، اور جان بوجھ کر کے آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھے تو اطمینان سے بالکل سیدھے بیٹھیں گے کہ ہماری حرکت ختم ہو جائے اور پرسکون آدمی بیٹھ جائے، اتنی دیر کم سے کم۔ اس کے علاوہ پھر آپ دعا پڑھنا چاہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اتنی دعا آپ پڑھیں گے بہت اچھا ہے۔ لیکن اطمینان سے بیٹھنا اور جسم کی حرکت کا ختم ہو جانا، جسم کا پرسکون ہو جانا ضروری ہے، ورنہ آپ کا قومہ بھی متاثر ہو جائے گا، اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں وہ بھی متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری۔ کوئی ایسا ہے جس کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو؟ 10 سورتیں کس کو یاد ہیں؟ ہاتھ نیچے کر لیں۔ 4 سورتیں کس کو یاد ہیں؟ 4 سورتیں۔ کوئی ایسا ہے جس کو 4 سورت یاد نہ ہو؟ 1 2 3 یاد ہو، 4 سورتیں یاد نہ ہو؟ جیسے 4 رکعت سنت پڑھنی ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو ایک سورت پڑھنی ہے، تو 5 رکعت تو ہوتی نہیں ہے، 4 رکعت ہوتی ہے، تو 4 سورتیں کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ صرف 4 سورتیں کس کو یاد ہیں؟ نہیں یاد ہے 4 سورتیں؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا جس کو یاد ہے۔ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں کیا؟ 4 سورتیں جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اور جس کو 4 سورتیں یاد نہیں ہے، 3 سورتیں یاد ہیں، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ، یعنی سب کو الحمدللہ
کم سے کم 4 سورتیں تو یاد ہیں. ثنا سب کو یاد ہے. التحیات پوری کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. التحیات کا پڑھنا واجب ہے. اگر آپ کو التحیات واجب پڑھنا یاد نہیں ہوگا، آپ نماز میں نہیں پڑھو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. التحیات آپ کو یاد کرنا پڑے گا. وتر میں ہم آخری رکعت میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت. جس کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جس کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے. آپ کو یاد کرنا ہے. آپ اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا کسی حافظ صاحب سے یا کسی عالم صاحب سے تھوڑا سا وقت لے کر کے ان سے آپ یاد کیجئے. اس لیے کہ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی تو آپ کی وتر کیسے ہوگی؟ اور اگر جب تک آپ کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو جاتی وہاں تک جو ہے آپ کو دعائے قنوت کی جگہ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہوگا. 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہوگا. لیکن یہ گنجائش ہے، آپ کو دعائے قنوت یاد کرنی پڑے گی. آج جو طریقہ نماز کا آپ کو بتایا گیا ہے اس کی آپ کو مشق کرنی پڑے گی. اس کی آپ کو مشق کرنی پڑے گی. بغیر مشق کیے یہ ساری چیزیں آپ اپنی نماز میں نہیں لا سکتے. کبھی آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ ہاتھ اٹھا کر کے خود ہی دیکھیے کہ آپ کا ہاتھ کہاں تک اٹھا ہے. آپ کی یہ ہتھیلی قبلہ رخ ہے یا نہیں. جیسے بعض لوگ کی ایسے ہوتی ہے، بعض لوگ کی ایسے ہوتی ہے. تو یہ آپ آئینے میں دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اسی طرح جب آپ نیت باندھ کر کے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو آپ کا چہرہ جھکا ہوا ہے یا قبلہ رخ ہے یہ آپ کو آئینے میں دکھے گا. عام طور پر آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میں نماز میں ہوں اور قیام کی حالت میں ہوں تو احتراماً چہرہ جھکا لینا چاہیے. اس لیے اکثر لوگوں کو آپ دیکھو گے جب وہ ہاتھ باندھتے ہیں تو ان کا سر ایسے جھکا ہوا ہوتا ہے. چہرے کا جھکا ہوا ہونا، آپ کے چہرے کا رخ کعبے کی طرف نہیں رہا، آپ کا چہرے کا رخ زمین کی طرف ہو گیا. اس لیے چہرہ بالکل سیدھا رہنا چاہیے. نظر قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں دونوں قدموں پر اور سجدے کی حالت میں اپنی ناک پر. آپ جب اس طرح مشق کرو گے تو کچھ دنوں میں آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھنی آ جائے گی. ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نماز مسنون طریقے پر نہیں ہے. جب آپ مسنون طریقے پر نماز پڑھنے لگیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز میں لذت کتنی. اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع دونوں آئے گا. خشوع کہتے ہیں پورے جسم کا مسنون طریقے پر قائم رہنا، اور خضوع کہتے ہیں دل کا نماز میں شامل ہونا. عام طور پر ہم لوگوں کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں، دل کہیں اور ہوتا ہے، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. تو اپنی سوچ کا اور اپنے دل کا نماز میں شامل ہونا، دوسرے خیالات نہ آئے، اس کو خضوع کہتے ہیں. اور پورا جسم مسنون طریقے پر نماز میں ہو اس کو خشوع کہتے. تو کہتے ہیں کہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا چاہیے، لیکن ہماری نمازوں میں نہ خشوع رہتا ہے نہ خضوع رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اس لیے
اپنا دل اور دماغ نماز میں رہے اور پورا جسم مسنون طریقے سے قیام کی حالت میں مسنون طریقے پر ہو، رکوع کی حالت میں مسنون طریقے پر ہو، قومے کی حالت میں مسنون طریقے پر ہو، سجدے کی حالت میں مسنون طریقے پر ہو، دو سجدوں کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ مسنون طریقے پر ہو، اور جب ہم قاعدے میں بیٹھیں یا دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو ہمارا ہاتھ ران پر ہونا چاہیے، گھٹنوں پر نہیں۔ آپ جب نماز پڑھو گے اور غور کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی انگلیاں گھٹنوں پر ہوتی اور جھکی ہوئی ہوتی، آپ کا یہ پورا پنجہ ران پر ہونا چاہیے، گھٹنے سے ران شروع ہوتی ہے، آپ کا ہاتھ ران پر ہونا چاہیے، گھٹنے پر نہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اور ابھی آپ نے مفتی عامر صاحب سے، حافظ ابرار صاحب سے سنی ہے، ان چیزوں کو جب آپ نماز پڑھو گے اور غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ آج تک ہم سے کیا کوتاہی ہوتی رہی، ہونا کیا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا تھا۔ تو یہ چیزیں آپ مشق کرو گے تو انشاءاللہ آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو نماز ہم نے سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ امام صاحب کو دیکھنے لگ جائیں۔ ائمہ کے لیے بھی نماز سیکھنا ضروری ہے، اور مجھے بتانے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ جب ہم کسی اور مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ائمہ کا اللہ اکبر کہنا، سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ مسنون طریقے پر نہیں ہوتا۔ مسئلہ بتایا کہ امام صاحب کے لیے اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب ہم رکوع میں ہیں اور ہم رکوع میں ہوتے ہوئے ہم نے گھٹنے کو پکڑ رکھا ہے، ہم یہاں سے اٹھتے ہوئے کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ۔ عام طور پر آپ دیکھو گے ائمہ کرام سے غلطی ہوتی ہے، وہ اٹھ جاتے ہیں پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ امام صاحب اٹھ گئے، اب پیچھے سے کوئی آدمی آیا، اس نے امام کی آواز نہیں سنی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امام رکوع میں، جبکہ امام صاحب اٹھ گئے ہیں رکوع سے۔ اب وہ آ کر کے رکوع میں گیا تو امام صاحب کے ساتھ رکوع میں اس کی شرکت نہیں ہوئی، جب اس کی شرکت نہیں ہوئی تو اس کو رکوع نہیں ملا، رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو امام صاحب کے ساتھ رکعت مل گئی۔ اب جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو وہ اس رکعت کو تو گن کے چل رہا ہے، تب یا تو اس کی رکعت، اس کی جو ہے نماز 3 رکعت کی ہوگی، ظہر عصر عشاء میں، اور مغرب میں ہوگا تو اس کی نماز مغرب کی 2 ہی رکعت ہوگی، اور فجر میں ہوگا تو اس کی 1 ہی رکعت ہوگی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپ دیکھو گے مسجدوں میں ائمہ کرام سے بھی کوتاہی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کوتاہی نظر آئے تو آپ امام صاحب سے ملیے، امام صاحب سے ملیے اور امام صاحب سے تنہائی میں کہیے کہ آپ کی نماز میں یہ فرق ہے۔ یہ ہے اصلاح۔ اور آپ امام صاحب کو نہ بتاتے ہوئے دوسروں کو بولے امام صاحب کی نماز برابر نہیں، یہ ہے بگاڑ اور فساد۔ آپ میری غلطی مجھے بتائیں، یہ ہے اصلاح، میری غلطی آپ کسی اور کو بتائیں تو یہ ہے فساد۔ تو ہمیں فسادی نہیں بننا ہے۔ اگر ہم نے اپنے کسی ساتھی کو یا امام صاحب کو نماز اس سے ہٹ کر کے پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کو تنہائی میں آپ بتائیے، تنہائی میں آپ بتائیے، تو یہ ہوگی اصلاح اور یہ ہوگی تصحیح نماز۔ اور اگر ہم نے غلطی کرنے والے کو تنہائی میں اس کی غلطی نہیں بتائی، چپکے سے نہیں بتائی، ہم نے چلا کر کے بتایا کہ تم غلط کر رہے ہو، یا ہم نے دوسروں کو کہا کہ امام صاحب غلط کرتے ہیں، تو یہ بجائے اصلاح کے فساد ہوگا۔ آپ کو نماز سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نماز درست کر لیں،
ہم آپ کو اس لیے نہیں نماز سکھا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو جو ہے دوسروں کی نماز پر اعتراض یا تنقید کرنا شروع کرے. یہ بات یاد رہے گی. ہم نے پیچھے نماز ایک مرتبہ سکھائی تھی تو ان میں کچھ ساتھیوں سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ وہ جب الگ الگ مسجدوں میں جاتے تھے تو امام کے بارے میں کہتے تھے ان کو نماز پڑھانی نہیں آتی. غلطی سے پاک اللہ کی ذات ہے، عیب سے پاک اللہ کی ذات ہے. بھول چوک سب سے ہو سکتا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے. بھول چوک سب سے ہو سکتی ہے اور عام طور پر نماز سیکھی نہیں جاتی، اس کی وجہ سے عموماً نمازوں میں کچھ نہ کچھ کوتاہی رہتی ہے. یہ تو اتفاق کی بات کہ حج کلاس کے اندر نماز کا عنوان آ گیا اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ بھئی نماز بھی سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے پڑھنا چاہیے. تو آج کے اس وقت میں ہم نے جو کچھ نماز کے متعلق بتایا ہے یہ مکمل نہیں ہے. یہ مکمل نہیں ہے. اتنے وقت میں ہم آپ کو اتنی ہی معلومات دے سکتے تھے. آپ اتنا کر لیجئے اور انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم لوگ تصحیح نماز کے لیے پروگرام کریں گے اور پھر آپ کو کئی قسطوں میں بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت مطاف میں نہیں جا سکتی تو کیا حرم میں جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھو ایک بات سمجھ لو، مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں جا سکتے اور مطاف مسجد کے اندر ہے. آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو مسجد حرام یا مسجد نبوی کا جو گیٹ ہے، دروازہ ہے، ناپاکی کی حالت میں آپ اس کے اندر نہیں جائیں گے. آپ اگر مسجد حرام میں جا رہے ہیں تو دروازے سے اندر نہیں جائیں گے، آپ صحن میں رہیں گے. مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کا بھی یہی حکم ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ اگر حج سے پہلے مدینہ منورہ گئے تو اس کے لیے کیا عمل ہے؟ خاموشی کے ساتھ لے لے، سب کو پہنچا کر کے دیں گے جگہ پر. بہتر یہ ہے کہ آدمی حج کے بعد مدینہ منورہ جائے، لیکن یہ ہمیں اب اس کا اختیار نہیں رہا. ہجوم کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حج سے پہلے مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو بتایا تھا کہ جب وہ مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ کے لیے آنے لگیں گے اور انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی، یعنی اپنے گھر سے جاتے ہوئے پہلے عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے، تو اب مدینے سے آتے ہوئے وہ عمرے کا احرام باندھ کر آنا چاہیں اس کا اختیار ہے، یا صرف حج کا احرام باندھ کر آنا چاہیں اس کا اختیار ہے. لیکن وہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے نہیں آ سکتے، ورنہ ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. دعائے قنوت یا چھوٹی سورے کو بار بار سن کر یاد کیا جا سکتا ہے کیا؟ یاد کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ دعائے قنوت پڑھ دو، آپ نے اس کو ریکارڈ کر لیا اور پھر اس کو آپ بار بار سن رہے ہیں تو اس طرح یاد کرنے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے پوچھا ہے کہ مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، قاری صاحبان کرتا پاجامہ پہنتے ہیں کیونکہ یہی اسلامی لباس ہے. یہی اسلامی لباس ہے ایسا نہیں، یہ صلحاء کا لباس ہے، نیک لوگوں کا لباس ہے. تو عام لوگ جو ٹی شرٹ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کیا ان کا یہ لباس شریعت سے صحیح ہے کیا؟ شریعت میں لباس کے تعلق سے جو احکامات ہیں وہ یہ کہ لباس صلحاء کے طریقے پر ہونا چاہیے. غیر مسلموں، ہندوؤں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح جو ان کا مذہبی لباس ہے ویسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی جو پینٹ شرٹ ہے ظاہر بات ہے یہ صلحاء کا لباس نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا لباس ہے، ٹائی لگانا ان کا لباس ہے. تو ہماری ان سے مشابہت ہوتی ہے
اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہماری ان سے مشابہت نہ ہو. اور علماء کا جو لباس ہے، ہمارا لباس جب ہم عالم نہیں ہیں تو تھوڑا سا فرق سے رہنا چاہیے. کرتا تھوڑا چھوٹا ہو، اس بات کا لحاظ رکھیں، ورنہ ہر ایک کرتا پائجامہ ٹوپی والے کو سب مولانا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے. بہت سے لوگ نماز کے وقت ٹخنا کھولتے ہیں اور نماز کے بعد واپس ٹخنا ڈھانپ لیتے. ٹخنا ہر حالت میں کھلا رہنا چاہیے. ہمارا پاجامہ، ہماری لنگی، ہماری پینٹ جو ہم پہنتے ہیں ایسی ہونی چاہیے کہ ٹخنا کھلا رہے، ڈھکا نہیں رہنا چاہیے. عام طور پر جن لوگوں کا ٹخنا ڈھکا رہتا ہے وہ نماز میں کھولتے اور نماز ختم ہونے کے بعد پھر ڈھانک لیتے. سنت داڑھی کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ آج کل لوگ چھوٹی سی داڑھی رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھ لی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے داڑھی کے تعلق سے جو احکامات ملتے ہیں کہ وہ یہ کہ داڑھی کم سے کم ایک مشت ہونی چاہیے. ایک مشتوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم جب اپنی داڑھی ایسے مٹھی میں پکڑیں تو نیچے سے داڑھی دکھنا چاہیے، یہ ایک مشت ہے. کم سے کم اتنی داڑھی اگر اس سے کچھ زیادہ بھی ہو جیسے کچھ لوگ رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے کم داڑھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشت داڑھی رکھتے تھے، اس سے جو زائد ہوتی تھی اسے کاٹ لیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ وہ حضور کے عمل کے خلاف کرتے ہوں گے. میں اور میری بیوی اور 2 بیٹے اور 2 بہو، اس طرح 6 لوگ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، مگر میرا اور میری بیوی کا حج خرچ ہمارے بیٹوں نے بھرا ہے. ہم ماں باپ کے پاس روپیہ نہیں تھا، تو خرچ کے تعلق سے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ادھورا آپ نے پوچھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ حج کرے گا تو اس کا فرض حج ادا ہوگا یا نہیں؟ مالیگاؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد کا پیسہ ہوتا تھا، وہ اپنی بیوی کو حج میں لے کے جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اپنی بیوی کو جب لے کر کے گیا تو اس کے بیوی کے پاس تو اتنا پیسہ ہوتا نہیں تھا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کی بیوی پر حج فرض ہوا یا نہیں ہوا. مالیگاؤں میں پیچھے یہ بات چلتی تھی کہ لوگ اتنا پیسہ جو بیوی کے حج کا ہوتا تھا گھر پر بیوی کو دے دیتے تھے کہ یہ ای تورا، پھر اس سے لے کر کے بھر دیتے تھے. ایک مسئلہ آ گیا، ایک صاحب میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیٹے اور بہو کو حج پر بھیجنا تھا، تو بہو کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے. ہم نے اتنا پیسہ اس کو دیا، اس نے پیسہ لیا، کباڑ کھولا اور اندر رکھ دیا. اب جب ہم پیسہ مانگا کہ لا پیسوا دے بھرے کے، بولے ابا تم موقع دے دیے رہو، موقع حج پہ نہیں جائے کے. اب وہ مسئلہ میرے پاس آیا تو یہ ہوا کہ یار جیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہوگا. بولے تم چلو ذرا اوکے سمجھا دو. میں گیا تو جا کر کے اس سے میں نے پوچھا کہ یار بیٹا تو نے ایسے کیوں کیا؟ بولے میرا زیور لے کر کے بیچ ڈالے ہیں، ابھی تک زیور بنا کے نہیں دیا اور حج پہ بھیج رہے. تو پہلے میرا زیور مجھ کو بنا دو، اس کے بعد حج کروانا رہے گا تو حج کروا دینا. تو لوگ یہیں پر اس کو مالک بنا دیتے تھے، یہ ضروری نہیں ہے. جب ایک آدمی قادر بقدرت الغیر، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس پر حج فرض نہیں ہے، شوہر بیوی کو لے کر کے چلا گیا، اب باپ بیٹے اور بہو کو بھیج رہا ہے، بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، تو جس وقت وہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور حج کے مہینوں میں
انہوں نے بیت اللہ کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، ان پر حج فرض ہو جائے گا، چاہے ان کی ملکیت میں اتنا مال ہو یا نہ ہو۔ جیسے جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن ان پر حج فرض ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ وہاں بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کے لیے منا مزدلفہ عرفات جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تندرست ہو تو ایک پیسہ ایک روپیہ نہیں ہے، پیدل جا کے آ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے استطاعت جب بتائی تھی کہ مکے میں رہنے والوں کی استطاعت الگ ہے، جدہ میں رہنے والوں کی استطاعت الگ ہے، ہندوستان میں رہنے والوں کی استطاعت الگ ہے۔ تو جب میاں بیوی وہاں پہنچے اور حج سے پہلے انہوں نے حج کے مہینوں میں اللہ کا گھر دیکھ لیا، تو جس کے پاس پیسہ نہیں تھا اس پر بھی حج فرض ہو گیا۔ اب وہ جو حج کریں گے وہ حج فرض کی ادائیگی رہے گی۔ اس لیے بیوی اگر ساتھ میں یا بیٹے بہو جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیے۔ حج سے پہلے جب آپ اللہ کا گھر دیکھ لو گے تو حج فرض ہو جائے گا، آپ کرو گے حج فرض ادا ہو جائے گا۔ حج اور عمرے کے لیے داڑھی ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں، داڑھی نہیں ہے تو بھی حج اور عمرہ ہو جائے گا۔ داڑھی کا رکھنا نہ رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ کاش آپ یہ پوچھتے کہ داڑھی نہیں ہے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حالت احرام میں بیگ پیچھے لٹکا سکتے ہیں کیا؟ لٹکا سکتے۔ حج کے ایام شروع ہوئے اور عورت حالت حیض میں ہو گئی تو طواف زیارت کس طرح کرے گی؟ طواف زیارت کے لیے پاکی ضروری ہے۔ حج کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے پاکی کا انتظار کرے گی۔ جس وقت ایام ختم ہو جائیں گے غسل کر کے جا کے طواف زیارت کرے گی، چاہے حج کے ایام ختم ہو جائے۔ جیسے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے بتایا تھا کہ 10 تاریخ کو اگر آپ طواف زیارت نہیں کر سکے تو 11 کو کر لیں، 12 کے انتظار میں نہ رہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 12 کو جن کو واپس جانا ہے وہ طواف وداع کرنے لگ جاتے، اس لیے بھیڑ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ 11 کو طواف زیارت نہیں کر سکے تو 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کو طواف زیارت کر لینا ہے۔ میقات سے بغیر تلبیہ گزر گئے تو دم واجب ہوا تھا، تو کیا اس پر عمرۃ القضا بھی واجب ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ جب جا رہا ہے اور عمرے کے لیے جانا ہے اس کو، اور اس نے جو ہے جب تلبیہ نہیں پڑھا تو احرام شروع نہیں ہوا، احرام شروع نہیں ہوا، دم واجب ہو گیا۔ اب اگر وہ چاہتا ہے کہ دم ختم ہو جائے تو اس کے لیے اس کو واپس میقات پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں سے تلبیہ پڑھ کر کے آنا پڑے گا۔ جب اس کی نیت عمرے کی تھی اور عمرے کے سارے اعمال وہ کر رہا ہے تو عمرہ تو اس کو کرنا پڑے گا۔ اگر حج افراد کرے تو عمرۃ القضا کی کیا صورت ہوگی؟ حج افراد میں عمرہ نہیں ہے۔ حج افراد کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب اپنے گھر سے چلا تو میقات سے وہ حج کا احرام باندھے گا۔ حج سے پہلے عمرہ نہیں ہے اس کے لیے، حج کے بعد جتنے عمرے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ حج افراد کرنے والے کا تلبیہ کب منقطع ہوگا؟ طواف قدوم یا کنکری مارنے سے؟ جب کنکری مارے گا 10 تاریخ کو، بڑے شیطان کو کنکری مارے گا، شروع کرے گا، وہاں تک اس کا تلبیہ چلتا رہے گا۔ ایسا تیل جس کی اصلیت ہی وہی ہو، الگ سے خوشبو شامل نہ کی گئی ہو، جیسے ناریل کا تیل، رائی کا تیل، کیا اسے احرام کی حالت میں لگا سکتے ہیں؟ جس چیز کو عرف عام میں خوشبو کہا جاتا ہے، خوشبو سمجھا جاتا ہے، وہ خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ ورنہ آپ چاول بھی پکاؤ گے اس کی بھی خوشبو رہتی ہے، گیہوں کی روٹی ہوتی ہے اس کی بھی خوشبو رہتی ہے، لیکن اس کو خوشبو میں نہیں مانا جاتا۔ تو جس چیز کو عرف عام میں خوشبو کہتے ہیں اس کا استعمال منع ہے۔
اب کھوپرے کا تیل ہے، کھوپرے کے تیل میں جو بو ہوتی ہے وہ کھوپرے کی ہے، اس کو کوئی خوشبو عطر کے طور پر استعمال کیا آج تک کہ چل رہا عطر نہیں ہے تیل وہی دے دے؟ اگر طواف 7 کے بجائے 8 چکر ہو جائے تو کیا کرے؟ جان بوجھ کر کے کمی بیشی کرنا منع ہے۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں اور آپ کے پاس طواف کی تسبیح نہیں ہے تو عموماً بھول چوک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آدمی کو یاد نہیں رہتا کہ 3 چکر ہوا کہ 4 چکر ہوا، 4 چکر ہوا کہ 5 چکر ہوا، اس لیے طواف کی تسبیح ساتھ میں رکھنا ضروری ہے۔ ہر طواف کے لیے آپ تسبیح رکھیے تاکہ آپ کا چکر نہ 6 ہو نہ 8 ہو۔ اگر 6 چکر ہوا ہے تو آپ کا طواف ادھورا ہے، آپ کو 7 پورا کرنا پڑے گا، اور اگر 8 چکر ہو گیا اور بھول چوک میں ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر کے 8 چکر نہیں کریں گے۔ تمتع کا احرام باندھنے کے بعد عمرہ کرنے سے پہلے اگر حائضہ پاک نہیں ہوئی اور حج کے ایام شروع ہو جائیں تو کیا کریں؟ حج تمتع میں حج قران میں اگر ہم نے حج تمتع میں عمرے کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حج کے دن آ گئے اور پاکی نہیں ہوئی تو یہ عمرے کا احرام توڑ دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور حج میں تشریف لائے تھے حجۃ الوداع میں تو تمام امہات المومنین بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ پہنچی، ایام لاحق ہو گئے، عمرہ نہیں کر سکی، حج پہ جانے کا ٹائم آ گیا۔ حضور تشریف لائے، دیکھا کہ عائشہ رو رہی ہے تو پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو بتایا کہ ایسا ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ احرام توڑنے کی نیت کر لو، اپنے سر کے بال کھولو اور کنگھی کر لو، اور پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر حج کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا تھا، حج کے بعد پھر انہوں نے عمرہ کیا تھا۔ مفرد بالحج اگر حج سے پہلے میقات سے باہر جائے جیسے طائف یا مدینہ تو کیا واپسی پر دوسرا احرام باندھے؟ جو آدمی حالت عمرے کا احرام یا حج کا احرام باندھ کر کے گیا ہے تو اسے میقات کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ یاد رہے گی بات، جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کو میقات کے باہر نہیں جانا ہے، اور اگر آپ گئے تو اسی حالت میں آپ کو واپس آنا ہے، دوسرا احرام نہیں باندھنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر سے نیت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر سے نیت کر لی تو آپ نے احرام میں احرام کو داخل کیا، دم واجب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ بہت ہی اہم فریضہ ہے اور اس کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ کوتاہی ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ، ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ہمارے مربی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی نماز کی اصلاح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ تو ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک سند ہے کہ اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں اشرف المدارس ہردوئی میں روزانہ نماز کی عملی مشق ہوتی ہے، اور روزانہ جب بچوں کو فجر کے بعد ترتیب کے ساتھ سنت کے مطابق روزانہ جب اس کی مشق ہوتی ہے تو پھر وہ زندگی بھر انسان کے اعمال میں قائم رہتی ہے، ورنہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ سیکھ لو آدمی بھول جاتا ہے۔ لیکن حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ترتیب تھی، فجر کی نماز کے بعد تمام طلبہ کو کھڑے کر کے اس کی اصلاح کی جاتی تھی، اور باقاعدہ اعضاء کیسے
حرکت دیے جائے، اس کے حرکات اور سکنات کو کیسے ادا کیا جائے، اس کی باقاعدہ عملی مشق ہوا کرتی تھی، اور وہ عملی مشق ہی اصل چیز تھی۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سختی راہ سے نہ ڈر۔ لوگ سیکھنے کے لیے ڈرتے ہیں، ارے کیسے سیکھیں گے، پھر ہم کو کیسے، ہمارا امتحان اگر لے لیا جائے گا تو ہم اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز میں اگر کوتاہی نکل آئے گی تو آدمی شیطان اور نفس اس کو ڈراتا اور گھبراتا ہے۔ سختی راہ سے نہ ڈر، ایک ذرا ہمت تو کر، گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں۔ یہ آپ کے حج کی تربیتی کلاسز جو چل رہی ہے، یہ اسی کا عنوان ہے۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں، اور جو سیکھ کر کرے گا وہ پورے اعمال صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے کے، سنت کے مطابق کر پائے گا۔ دیکھا دیکھی عمل کرنے والا غوطہ کھا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے وضو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو جبرائیل امین نے سکھایا، حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو ایک سلسلہ اور سند ہے۔ ہم نے وضو کس سے سیکھا پتہ ہی نہیں۔ وضو بھی ایک چیز سیکھنے کی، اس وقت آج کی کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں لیکن وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ وضو سکھایا کرتے تھے بڑے بڑے مجمع کے اندر، اور نل پر جا کر خود بیٹھتے تھے، نیچے بالٹی رکھ دیتے تھے، اور ایک آدمی سے کہتے تھے آپ وضو کیجئے، جیسے روزانہ کرتے ہو۔ وہ روزانہ جیسے وضو کرتا ہے ویسے وضو کر لیتا، جتنا پانی بالٹی میں آتا ایک ناپ منگواتے لیٹر کا، اس سے گنواتے کہ اس کو گنیے کتنا پانی گیا ہے۔ تو ایک آدمی کم سے کم 10 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے، جبکہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کا لوٹا بھر کے رکھا کرتا تھا۔ وہ لوٹا ایک مد پانی کا تھا، اور ایک مد پانی، اگرچہ اختلاف، شامی اوزان الگ ہوتے، عراقی الگ ہوتے، کوفی الگ ہوتے، سب کا مجموعہ اگر نکالا جائے تو 1 لیٹر سے زیادہ کسی کا نہیں ہے۔ 700 ml سے لے کر 1 لیٹر پانی تک، اگر اختلاف بھی پکڑ لے، کوفی ناپ الگ ہے اور مدنی ناپ الگ ہے اور عراقی ناپ الگ ہے، تو بھی 1 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرنا خلاف سنت ہے۔ اب یہاں ہم لوگ نل کھول کر شروع کر دیتے جب وضو کرنا، تو مسواک بھی چل رہی، نل بھی چل رہا ہے، پھر نیا آدمی کوئی بغل میں آ کر بیٹھ گیا تو کہاں آپ بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہے، نل چل رہا ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ تو نل چالو ہے اور پانی جا رہا ہے۔ اور یہ پانی جو ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے سعد، وضو میں پانی کم استعمال کرو، اگرچہ تم کسی نہر کے کنارے وضو کر رہے۔ اب نہر کے کنارے وضو کرنے میں پانی کا کیا بچائے گا آدمی، کیا تحفظ کرے گا؟ پورا کا پورا پانی بہہ رہا ہے، لیکن اس میں سے بھی پانی کم استعمال کرو۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ گنواتے تھے اور خود بتلاتے تھے وضو کیسے کیے، کیونکہ پہلے لوٹوں کا زمانہ تھا۔ پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے علاقوں کے اندر بھی لوٹے ہوا کرتے تھے، وہ لوٹے تقریباً 1 لیٹر کے ہوتے تھے۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ بالکل وضو کر کے بتلاتے تھے، دیکھو اس طرح ہاتھ رکھا جاتا تھا لوٹے پر، اور اس کو ٹوٹی سے تھوڑا لڑکایا، پانی ایک ہاتھ میں لے لیا، تو بالکل بعین ہی ایسا ہی وضو نل پر کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ پہلے لوٹے پر رکھا کرتے تھے، یہ ہاتھ اٹھا کر نل پر رکھ دیجئے، آپ نل کی ٹوٹی پر۔ اب جیسے آپ اس کو لوٹے کو لڑکا کر پانی اس میں لیتے ہیں چلو میں، اور پھر سیدھا کر دیتے ہیں اور پھر ہاتھ دھوتے، بالکل بعین ہی ایسا آپ نے نل کھولا، اب جتنا پانی آپ کے ہاتھ میں آنا ہے اتنا لے لیا، بعد میں بند کر دیا، پھر لیا، پھر بند کر دیا۔ وقت تھوڑا لگے گا، شروع میں وقت زیادہ لگے گا، لیکن جب اس کے عادی بن جائیں گے آپ، تو آپ کو وقت بھی کم لگے گا اور زیادہ وقت نہیں لگے گا، پانی کم سے کم خرچ ہوگا۔ اور شہر میں جو پانی ہوتا ہے، یہ پانی قیمتی ہوتا ہے۔ دیہاتوں کے اندر پانی تو بہت افراط ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو شہر میں پانی آتا ہے، کارپوریشن کا پانی آتا ہے، اس کی پانی پٹی بھی آتی ہے، پھر مسجد میں پانی آنے کے بعد اس کو اوپر چڑھانے کے لیے لائٹ کی بجلی لگتی ہے، اس کا بل آتا ہے، یہ سارے اخراجات مسجد کے منتظمین برداشت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہے
کہ وضو میں کم سے کم پانی استعمال کیا جائے. اور حجاج کرام جو جا رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے اگر آپ نے زوڑا نل زیادہ کھول دیا عرب بالکل ناراض ہو جاتا ہے. عرب بالکل نہ، وہ آپ کو قدر نہیں پانی کی، عربی کے اندر کہنے لگتا ہے آپ کو قدر نہیں پانی کی، آپ چھوڑ دیتے. ہمارے یہاں تو بالکل اس کا افراد کا شکار ہے، بہت زیادہ افراد کرتے ہیں. لیکن اس کی کوشش کریں. نماز جو ہے، کیونکہ وضو اور پاکی اگر صحیح ہوگی تو نماز صحیح ہوگی. ایک چیز اور میں مجمع کی مناسبت سے، کیونکہ حجاج کرام اکثر اس میں ہیں اور حج پر جا رہے ہیں اور وہاں پر کموڈ کی ٹوائلٹ جو ہوتی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ سے ہی آپ کو کموڈ والی ٹوائلٹ اور وہ استعمال کرنے کے ہم لوگ عادی ہوتے نہیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر اس کا رواج نہیں. تو وہ چادر جو اوڑھتے ہیں، جب وہ آدمی ایئرپورٹ بمبئی ایئرپورٹ پر ہی اندر ہی جاتا ہے اور دروازہ جب بند کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں کموڈ ہے. اب کموڈ میں بیٹھنے کا طریقہ ہی اس کو پتا نہیں کہ کموڈ میں بیٹھنا کیسا ہے. اب وہ چادر کبھی کبھی غلطی سے کموڈ کے پانی میں ڈوب جاتی ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کا احرام ناپاک ہو جاتا ہے اور وہ اسی ناپاک احرام کے ساتھ حرم میں داخل ہوتا ہے. تو اس کا بھی تھوڑا سا احتیاط ہو. اگر وہاں پر آدمی اگر ڈر لگ رہا ہے، خدشہ ہے ڈوبنے کا پانی احرام کے، تو آپ دونوں کے دونوں چادریں اٹھا کر اوپر رکھ سکتے ہیں، کیونکہ چادریں اتارنے سے احرام ٹوٹتا نہیں ہے. تو کیونکہ پاکی اگر صحیح ہوگی آپ کی تو عبادتوں کے اندر آپ کا وہ اثرات، وہ برکات، وہ انوارات آپ کو نظر آئیں گے. ورنہ اگر ہم نے پاکی پر زیادہ محنت نہیں کی اور پاکی کو ایسے ہی لے لیا آسانی کے ساتھ اور اس کے مسائل سے واقفیت حاصل نہیں کی اور صحیح ڈھنگ سے پاکی حاصل نہیں کی تو ہماری عبادتوں پر اس کے اثرات پڑیں گے. تو نماز صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتا ہوا صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے وہ تمام طریقے بتلائے حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے سنت کے مطابق. صاحب نور الاضاء جو ہمارے مدارس کے اندر عربی کی فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر صاحب نور الاضاء نے 51 سنتیں نمازوں کی لکھی. نماز کی 51 سنتیں. ان 51 سنتوں کو حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ تمام طلباء کو یاد کرواتے تھے، ازبر کراتے تھے. اور پورے کی پوری قیام کی سنتیں الگ، قیرت کی سنتیں الگ، رکوع کی سنتیں الگ، سجدے کی الگ، قاعدے کی الگ. یہ تمام سنتوں کو جوڑ کر 51 سنتیں ہوتی ہے. جب یہ پوری سنتیں عمل میں آئے گی تو نماز سنت کے مطابق ہوگی. پھر وہ نماز سے ہم اللہ رب العزت سے اپنی باتوں کو منوا سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہونا شرط ہے. تو سب سے پہلی چیز نماز میں کھڑا ہونا. قیام. قیام کیسے کرنا ہے؟ یہی کھڑا رہتا ہوں تو قیام کی حالت میں آپ سب کو نظر آ رہا ہوں. اصل میں بسم اللہ دیکھیے، قیام کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو صفوں کے اندر جب اقامت پڑھی جاتی ہے، اقامت جب پڑھی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. ان کو شاید لگتا ہے یہ ادب کا اعلیٰ مقام ہے اور کھڑا رہنا چاہیے، لیکن حدیث پاک میں اس کی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا رہنا یہ سنت ہے. ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا خلاف سنت ہے. یہ عمومی غلطی ہم لوگوں کے اندر ہوتی ہے، عام لوگوں کے اندر. اہل علم یہ غلطی نہیں کرتے، لیکن بہت سارے عوام جو ہے اس غلطی کا شکار ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں جب اقامت اور تکبیر ہوتی ہے تو ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ خلاف سنت عمل ہے. ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونا چاہیے. کھڑے ہونے کی حالت میں بہت سارے لوگ چہرے کو نیچے کر دیتے ہیں، گردن جھکا دیتے ہیں. سر کو جھکانا ممنوع ہے. سر اوپر ہو، چہرہ قبلے کی طرف ہو، نگاہ سجدگاہ کی طرف ہو، نگاہ سجدگاہ کی طرف اور چہرہ قبلے کی طرف. کیونکہ قبلہ ہمارا پاور ہاؤس ہے، وہیں سے ہمیں پاور ملتا ہے. قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا، صرف چہرہ اور سینہ ہی قبلے کی طرف نہ ہو بلکہ پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف. پیروں کی انگلیاں دائیں بائیں، دیکھو تھوڑا سا ہم لوگ اس کو برداشت کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے. ایک آدمی کو اگر بتلا یہ لوگ کہتے ہیں سیدھا ہی ہے نا بھائی، قبلے سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری انگلیاں قبلہ رخ ہونا چاہیے. خشت اول چون احد، خشت اول چون احد معمار کج تا سریا می رود.
دیوار کج. اگر معمار نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی تو یہ دیوار اگر سریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھی ٹیڑھی جائے گی. تو ہماری سب سے پہلی بڑی کوتاہی قدموں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارے پیروں کی انگلیاں قبلے سے ہٹ جاتی ہے, اور تھوڑا سا ہم لوگ اس کو دیکھیے, تھوڑا سا بھی قبلہ کے رخ سے ہٹ جانا اس کو بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. آپ کے یہاں اے سی ہوں گے, گھروں کے اندر اے سی استعمال کرتے ہیں, ریموٹ ہوتا ہے, ریموٹ ہے نا, اور ریموٹ اے سی اگر یہاں پر لگا ہو اور ریموٹ اگر یہاں پر میں نے پکڑا تو وہ دونوں ویوز کے اندر برابر ڈائریکٹ میں آئیں گے تو چالو ہو جائے گا. وہ تھوڑا سا ریموٹ میں اگر تھوڑا سا ہٹا دوں گا معمولی سا تو ایئر کنڈیشن چلے گا نہیں, کیونکہ آپ نے ٹیڑھا پکڑ لیا. تھوڑا سا ٹیڑھا اے سی چالو نہیں ہوتا ہے. تو ہماری تھوڑی سی ٹیڑھی انگلیاں یہ سنت کے خلاف ہے. ہماری نمازوں کے جو ثواب اجر و ثواب جو ملنے والا ہے اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. لہذا پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنا فاصلہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ دونوں ایڑیوں کے درمیان ہو جائے تو انگلیاں خود بخود قبلے کی طرف ہو جاتی ہے. دونوں کا فاصلہ آگے اور پیچھے کا فاصلہ برابر ہو جائے. جتنا فاصلہ دونوں انگوٹھوں کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ دونوں ایڑیوں کے درمیان ہو جائے تو انگلیاں قبلے کی طرف ہو جاتی ہے. دائیں بائیں تھوڑا بھی ہم برداشت نہ کریں, تھوڑا سا بھی دیکھو, تھوڑا بھی اگر چہرہ پھر جائے گا قبلے کی طرف سے تو نماز مکروہ ہو جائے گی, ہے نا, کراہیت آ جائے گی. اس لیے جو ہے قبلے کی طرف. دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل, زیادہ سے زیادہ 1 بالش, زیادہ سے زیادہ 1 بالش. جو لوگ بہت زیادہ لہیم شہیم ہیں, بہت زیادہ لہیم شہیم ہیں, موٹے تازے ہیں, ان کی رانیں موٹی ہوتی ہے, ان کو اس میں آسانی اور سہولت نہیں ہو پاتی ہے, وہ جتنا چاہے اتنا کر سکتے, کیونکہ ایک عذر ان کے پاس ہے کہ موٹے تازے کمر کا حصہ جتنا بڑا ہوگا اتنا پیروں کے اس درمیان فاصلہ زیادہ ہو جائے گا. تو لہٰذا اپنے دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہو کم سے کم 4 انگل, زیادہ سے زیادہ 1 بالش کا. اس طریقے سے کھڑا ہو, چہرے کو جھکائے نہیں, چہرہ قبلے کی طرف ہو, نگاہ سجدگاہ کی طرف. ہاتھ اٹھانا ہے, ہاتھ اٹھانے کے لیے یہ دیکھیے ایسے, بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ ایسے کر لیتے ہیں, یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا باقاعدہ کان پکڑ لیتے ہیں, ان کو ایسا لگ رہا کہ چاہے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کچھ غلطی سے کچھ توبہ وبہ کرنا ہے تو اس لیے کان پکڑ, کیونکہ سیکھا نہیں کسی سے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور کہاں تک اٹھائے ہاتھ؟ کانوں کی لو تک. اب اس میں میجرمنٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ میجرمنٹ لے کر دیکھیں, بس اتنا ہاتھ اڑ جاوے کہ یہ انگوٹھا کانوں کی لو تک آ جاوے. کانوں کی لو کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے, بس اس کے لیول میں آ جائے. انگلیاں, یہ ہتھیلی قبلے کی طرف ہو, انگلیاں اپنی حالت میں ہو, نہ بند ہو, اپنی طرف سے نہ بند کرے نہ اپنی طرف سے کھولے, بلکہ ہاتھ اٹھانے میں جس طرح آ جاوے ایسے انگلیاں رہے اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو. ایسے نہ ہو, ایسے بھی نہ ہو اور ایسے بھی نہ ہو. بہت سارے لوگ اتنا خشوع اور خضوع بتلاتے ہیں, جیسے سارا خشوع خضوع انہی کو نصیب ہے, اور وہ بالکل ایسے کر کے, ایسا کر کے بالکل اوپر, چہرہ بھی اوپر, بالکل ایسا, اس طریقے سے جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں زیادہ خشوع خضوع نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ مبالغہ ہے, سنت کے خلاف ہے. یہ ہاتھ اٹھا. اچھا, ابھی آپ کو ہاتھ باندھنا, اس سے پہلے غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ جب باندھنے کا موقع آتا ہے اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ پہلے چھوڑتے ہیں پھر باندھتے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. یہ ہاتھ چھوڑ کر پھر باندھنا, جیسے اٹھائے, یہ اٹھا لیا اللہ اکبر, اب اللہ اکبر کہہ کے باندھ رہے اللہ اکبر, تو اتنا چھوڑتے ہیں پھر باندھتے, یہ سنت کے خلاف ہے. بلکہ یہاں سے سیدھا ہاتھ باندھنا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہاتھ ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے پہلوانوں کی طرح کرتے ہیں, ایسا پھر ہاتھ باندھتے ہیں ایسا. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہے کیونکہ جو آدمی جس لائن میں کام کر رہا ہو تو وہ, جیسے ہم لوگ
الحمدللہ پورے ملک کے اندر یہ ہم لوگ کام کرتے ہیں. دعوت الحق کی مجلس دعوت الحق کی بنیاد پر پورے ہندوستان میں لوگوں کو جمع کر کے وضو، نماز، اذان، اقامت سنت کے مطابق کیسے ہو تو کام کرتے ہیں. تو جہاں جہاں کوئی چیز نظر آتی ہے اس کو کیچ کر لیتے ہیں تاکہ بتلانے میں آسانی ہو کہ یہ غلطیاں عوام کرتی ہے. جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہیں ہوگی تب تک غلطیوں کی اصلاح بھی نہیں ہو پائے گی. اب میں نماز پڑھتے ہوئے کیا غلطی کر رہا ہوں یہ مجھے احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں نماز میں مستغرق ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کیا کیا کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. لیکن دیکھنے والے مجھے جب دیکھیں گے ارے یہ حافظ صاحب غلطی کر رہے ہیں تو اب مجھے نہیں پتا ہے تو دوسرا جب مجھے بتائے گا تبھی میری غلطیوں کی اصلاح ہوگی. تو آدمی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہماری نمازوں میں کوئی کوتاہی نہ ہو، سنت کے خلاف نہ ہو. یہ دونوں ہاتھ قبلے کی طرف ہو، انگلیاں نہ بند ہو نہ کھلی ہوئی ہو، اپنی حالت میں ہو، اور ہاتھ باندھتے وقت تکبیر کے وقت یہ ہاتھ چھوڑ کر اس طرح نہ باندھے، نہ اس طرح نہ اس طرح، بالکل سادگی کے ساتھ اللہ اکبر. یہ تکبیر تحریمہ جیسے امام صاحب کو تکبیر تحریمہ فرض ہے، ہر مقتدی کو لفظ اللہ اکبر کہنا فرض ہے. صرف امام صاحب نماز پڑھا رہے اور مقتدی آ کے ایسا کر لے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ نماز میں داخلے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے وہ مسبوق ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کو نماز میں داخلہ لفظ اللہ اکبر سے ملے گا. اور وہ لفظ اللہ اکبر قیام کی حالت میں کہنا ضروری ہے. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیجیے آپ کہ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ ہونی چاہیے. جیسے بعض لوگ امام صاحب کو دیکھتے رکوع میں ہے، اب امام صاحب رکوع میں ہے تو امام کو رکوع میں پکڑ لینا گویا کہ رکعت مل جاتی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اب وہ لفظ اللہ اکبر نہیں کہتے صرف، تو یہ نماز میں داخلہ ہوا ہی نہیں. یا بہت ساری غلطی یہ کرتے ہیں اللہ اکبر، تو ان کی بھی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ پوری کی پوری قیام کی حالت میں ہونا چاہیے. پوری اللہ اکبر یہ قیام کی حالت میں ہونا چاہیے. آپ نے لفظ اللہ قیام کی حالت میں کہا اور اکبر رکوع کی حالت میں کہا تو آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، کیونکہ تکبیر تحریمہ کے لیے قیام شرط ہے. یہ غلطیاں اکثر ہو جاتی ہے، اس لیے ہر غلطی کی نشاندہی تاکہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کر لیں. تو جس طریقے سے نماز میں داخلے کے لیے تکبیر تحریمہ ہر فرد کے لیے ضروری اور واجب اور شرط ہے، اسی طریقے سے ہر فرد کو نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بھی ضروری. صرف امام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا کافی نہیں ہے کہ امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا اور آپ نے صرف گردن گھما دی، نہیں، آپ کو بھی نماز سے نکلنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری اور لازمی ہے. اور اگر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا، صرف امام صاحب نے کہہ دیا اور آپ نے گردن یوں ہی پھرا دی اور پھر آپ ذکر میں لگ گئے یا کوئی کام میں لگ گئے، تو گویا کہ آپ نماز کی حالت میں یہ سب کام کر رہے ہیں. کوئی موبائل نکال رہا ہے، کوئی تسبیح نکال رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے یا کوئی اپنا کوئی کام کر رہا ہے، وہ نماز میں ابھی تک، کیونکہ نماز سے نکلنے کی جو ذریعہ ہے، جو شرط ہے وہ السلام ہے، وہ آپ نے کہا ہی نہیں، صرف گردن موڑ دی. تو یہ بھی ایک بہت ضروری امر ہے، اپنی نمازیں ضائع نہ ہونا اس وجہ سے. تو بہرحال یہ اٹھایا آپ نے اللہ اکبر کے لیے، ہاتھ چھوڑے بغیر ہاتھ باندھنا ہے، اللہ اکبر. یہ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے بہت سارے ائمہ حضرات کی بھی غلطی ہوتی، مفتی صاحب معافی چاہتا ہوں کچھ کہ وہ جو ہے اللہ اکبر سنائی نہیں دیتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ سنائی نہیں دیتا ہے. اگر کہتے بھی ہوں گے تو ظاہر نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں جب مشق کراتے تو اس پر بھی بولتے کہ اللہ اکبر پورا کہنا چاہیے، صرف اللہ اکبر اور بر نہیں کہا تو تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں، نہ امام کی ہوئی نہ مقتدیوں کی ہوئی. تو اس کے یہ الفاظ پورے کے پورے ادا کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر. اب ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ کیسے باندھنا ہے؟ یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت
سمجھ میں آ رہی نا؟ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، یہ دونوں کو میچ کرنا ہے. سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا ہے، اور چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھے سے گٹے کو پکڑنا ہے ہلکا بنا کر، اور درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر رکھنا ہے بند کر کے، کھول کر نہیں. بہت سارے لوگ کلائی پر 3 انگلیاں تو رکھتے ہیں لیکن کھلی رہتی ہے، کھلی نہیں. بہت سارے لوگ ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ والا ہاتھ نیچے لٹکا دیتے ہیں، یہ اس طریقے سے یہ ہاتھ نیچے لٹکتا رہتا ہے. یہ لٹکنا نہیں، اس کو اندر لینا ہے، یہ باہوں کے اندر آ جائے گا، یہ جو کلائی ہوتی ہے اس کے اندر آئے گا. تو اس طریقے سے یہ درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑنا، درمیان کی 3 انگلیاں کلائی پر رکھ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. یہ قیام کی سنتیں. سمجھ میں آ رہی سب؟ یہ ضروری ہے. اور نگاہ قبلے کی، سجدگاہ کی طرف، چہرہ قبلے کی طرف، چہرے کو نیچے موڑنا، سر کو پست نہیں کرنا ہے، سر بالکل اسٹیٹ رہے گا، یہاں سے کچھ نہیں. اب اس کے بعد قرات کا مسئلہ ہے. وہ قرات کا مسئلہ امامت سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر ہمیں کچھ روشنی ڈالنی نہیں، کیونکہ حرکات اور سکنات ظاہری اعضاء ہماری نماز کے صحیح ہو جائے اس پر توجہ دی جا رہی ہے. تو اب رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، ہے نا، اللہ اکبر. تو یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس رکوع میں ہیں، قیام میں ہیں، تو اللہ پہلے ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ دیر تک، پھر جاتے ہیں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آپ نے یہ پڑھ لیا، آپ کی قرات پوری ہو گئی، اب اللہ اکبر کہہ کے آپ کو سیدھا رکوع میں جانا ہے. اچھا، یہ جو تکبیرات انتقالی کہلاتی ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تکبیر، اس کو تکبیرات انتقالی کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں. اب یہ جو تکبیرات ہیں یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے ہے. تو جہاں سے رکن شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے، اس درمیان یہ پوری تکبیر چلنی چاہیے، ادھوری چھوڑنا نہیں بیچ میں. جیسے ہم قرات میں ہیں، قرات کر رہے ہیں، اب رکوع میں جا رہے ہیں، تو بہت سارے حضرات یہی کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اللہ اکبر، پھر جاتے ہیں رکوع میں. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. یا بہت سارے حضرات پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں ایسے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. آپ کو ایک رکن سے دوسرے رکن تک یہ تکبیر چلانی ہے، تکبیرات انتقالی کہتے ہیں اس کو. اور اس کا مقصد شریعت کا یہ ہے کہ نماز میں ایک لمحہ بھی ذکر کے بغیر نہ گزرے. آپ قیام کی حالت سے رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ دوران سفر جو ہے آپ کا قیام سے رکوع کا، یہ بھی آپ کا بغیر ذکر کے نہ ہو، آپ کی تکبیر وہاں سے وہاں تک چلتی رہے، اللہ اکبر. یہ اب رکوع کرنا ہے، آپ نے رکوع میں جو ہے پیٹھ کو بالکل بچھا دینا ہے، سر اور سرین کو برابر رکھنا ہے، اور رکوع میں صرف کمر سے فولڈ ہونا ہے، نیچے کے اوپر کے کوئی حصے سے. فقہا نے لکھا ہے کہ رکوع جو ہے یہ نصف قیام ہے، رکوع نصف قیام ہے، یعنی اوپر کا دھڑ جو ہے یہ جیسے قیام کی حالت میں میرا کھڑا ہے یہ، تو یہ صرف یہاں سے فولڈ ہوگا کمر سے. کمر سے نیچے کا جو حصہ ہے جو قیام کی حالت میں جس حیات میں تھا اسی حیات کے اندر رہے گا، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے گی. کمر سے نیچے والے حصے میں، اوپر والے حصے میں فولڈ ہوگا. یہ کھڑے ہونے کی حالت میں جیسا ہے ویسا ہی یہ رہے گا. اب دیکھیے، یہ سر اور یہ سورین برابر ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سر نیچے جھکا دیتے، بالکل ایسا سر نیچے چلا جاتا ہے اور یہ کمر اوپر ہو جاتی ہے. یا بہت سارے لوگ سر اوپر کر لیتے ہیں کمر نیچے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع ایسے کرو کہ کوئی پانی کا ہنڈا، گڑھا یا مٹکا اگر پیٹھ پر لا کر رکھ دے تو وہ ٹکنا چاہیے، رہنا چاہیے. اب کیسے ٹکے گا؟ اگر میں پورا اسٹیٹ پلیٹ فارم نہیں بناؤں گا
اور میں اگر سر کو نیچے جھکا دوں گا تو ادھر لڑک جائے گا، یا سر اوپر اٹھا لوں گا کمر نیچے کر لوں گا تو لڑک جائے گا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سر، یہ میرا سر ہے، مان لو یہ میرا سر ہے، یہ میری کمر ہے، یہ دونوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہونا چاہیے بالکل. پشت کو بچھا دے، سر اور سرین کو برابر کرے، اور کمر سے نیچے کا حصہ حالت قیام میں جیسا تھا ویسا ہی رہے. بلکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کمر سے ٹخنے تک کا جو حصہ ہے وہ ایسا نظر آنا چاہیے جیسے کمان ہوتی ہے، تیر اور کمان کی کمان ہوتی ہے، تو یہ کروینگ آئیں گی تھوڑی سی. رکوع کے اندر دیکھو آپ تھوڑی کروینگ رہے گی. اچھا، رکوع کے اندر بہت سارے لوگ یہ پنڈلیوں کو پیچھے دبا دیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ آگے کو لے لیتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. جیسے قیام کی حالت میں میری پنڈلیاں تھی ویسے ہی پنڈلیاں میری رکوع کی حالت میں ہوگی، اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئے گی. گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور پکڑنے میں انگلیاں کشادہ رکھنا ہے. گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیاں کشادہ رکھنا ہے اور گھٹنوں کو پکڑنا ہے. ہم لوگ صرف ٹیکتے ہیں. پتہ کب چلتا ہے؟ جب تھوڑی سی غفلت طاری ہو جاتی ہے اور ہاتھ جب سٹک جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے گھٹنے کو پکڑا نہیں تھا، ہم نے ٹیک لگایا تھا. ٹیک لگانا ممنوع ہے اور گھٹنے کو پکڑنا مسنون ہے. یہ دیکھیے، یہ سر سورین برابر، پیٹھ کو بچھا دیا، یہ پنڈلیاں پیچھے دبایا ہوا نہیں ہے بلکہ حالت قیام میں جیسی تھی ویسی ہی. اب اس کے بعد یہاں سے اٹھیں گے رکوع سے قومے کی طرف. اب رکوع سے قومے میں اٹھنے کا طریقہ کیا؟ یہاں جو رکوع میں ہوتے ہیں تو پورا کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ بھی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ تکبیرات انتقالی جو ہے ایک رکن سے دوسرے رکن تک چلنی چاہیے. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے کہ تکبیر تسمیع جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوگی، سمیع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ، سمیع اللہ یہ الگ لفظ ہے، لمن الگ لفظ ہے، حمیدہ الگ لفظ ہے. یہ تین الگ الگ لفظ کو جوڑ کر ایک جملہ اور ایک کلمہ بنا ہوا ہے. بہت سارے لوگ، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا ہمارے شہر میں، یہ بولے ہولے من کیا ہوتا ہے؟ ہولے من. میں نے کہا ہولے من تو کوئی چیز نہیں ہے. نہیں بولے ہم کو چلا لگا شاید ہولے من سلیمان کا کوئی بھائی ہوگا. نہیں بولے وہاں پر بولتے وہ سمیع اللہ ہولے من حمیدہ. اب عوام تو سن رہے ہولے من، یہ ہولے من کیا ہے؟ تو سمیع اللہ الگ ہے، لمن الگ ہے، حمیدہ ہے یہ حمیدہ. کیونکہ ہمارے بہت سارے طلبہ اور ائمہ حضرات بھی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری کارآمد باتیں حمیدہ کر کے بہت سارے مد کرتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے، حمیدہ حمیدہ حمیدو نہیں ہے، یہ حمیدہ ہے اصل میں، حمیدہ. وہاں پر وقف کیا جا رہا ہے، اخیر میں گول ہا ہے، اس ہا کا اظہار بھی حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، اس گول ہا کا اظہار بھی اور لوگوں کو سننا بھی ضروری ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ تین الگ الگ جملے ہیں، ان تینوں جملے کو مل کر ایک کلمہ بنا ہوا ہے. تو یہ اس کا اظہار. تو یہاں سے جو ہے، تو یہاں سے کھڑے ہونے کے بعد نہیں بلکہ یہاں سے جب شروع ہوں گے رکوع سے اٹھنا، تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہاں پر اس میں ایک نقصان اور ہوتا ہے. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدو اس پر نشاندہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی امام کی یہ عادت ہے کہ وہ رکوع میں تسمیع جو ہے کھڑے ہو جانے کے بعد شروع کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے پھر کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اگر یہ ان کی عادت ہے، دور سے آنے والا مقتدی جو وضو کر کے آ رہا ہے وہ امام اس کو نظر نہیں آتے، وہ تو امام کی آواز پر توجہ رکھتا ہے، امام کی آواز، اور اس کو پتا مسئلہ یہ معلوم ہے
کہ امام کو رکوع میں پا لینا رکعت مل جاتی ہے اور امام کو رکوع میں نہیں پایا تو رکعت نہیں ملی، تو لہٰذا وہ امام کے حرکات اور سکنات نظر ہی نہیں آتے، دیکھے گا کیا؟ وہ آواز پر توجہ دیتا ہے، اور وہ آواز پر توجہ جب تک سمیع اللہ لمن حمیدہ اس کی سنتا نہیں ہے تب تک وہ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ یہاں سے امام صاحب اٹھ چکے ہیں، صرف آواز نہیں نکلی ان کی۔ تو سمیع اللہ لمن کھڑے ہونے کے بعد اگر کہنے کی عادت ہے، اور وہ شخص جو جماعت میں شامل ہو رہا ہے وہ یہ سمجھ کر شامل ہو رہا ہے کہ امام کو میں نے رکوع میں پکڑ لیا، تو اس کی رکعت گئی مطلب کہ اس نے رکعت ملی نہیں، اور وہ سمجھ رہا رکعت مل گئی، تو پوری کی پوری نماز اس کی ضائع ہو گئی 4 رکعت۔ تو اس لیے یہ تکبیرات انتقالی ایک رکن سے دوسرے رکن تک چلنی چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اب یہاں سے جو ہے، یہاں قومے کے 3 درجے ہیں، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک سنت ہے، اور ایک مستحب ہے۔ واجب اور ضروری اور شرطیہ وہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہاں کھڑے ہونے کے بعد اتنا کھڑا ہو جائے، اتنا سیدھا ہو جائے کہ اب پیچھے جانا ممکن نہ ہو، جس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے کمر کے اعضاء ہڈیاں ایک جگہ پر جیسے جھک گئے تھے پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے کھڑے ہو کے ایسا کر کے فوراً سجدے میں چلے جاتے، پورا کمر اٹھاتے نہیں، پورا اٹھتے نہیں، رکوع سے اٹھے اور ایسے تھوڑا سا کیا پھر فوراً وہیں پر چلے جاتے ہیں، کیونکہ قومہ نہیں ہوا، تعدیل ارکان نہ ہونے کی وجہ سے واجب چھوٹ گیا، اور واجب جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز ضائع ہو گئی۔ تو اس لیے ان کو پورا اٹھنا چاہیے، اٹھ کر اتنا سیدھا ہو جانا چاہیے کہ پیچھے جانا ممکن نہ ہو۔ یہ ضروری اور لازمی ہے، شرط ہے، اس کے بغیر تعدیل ارکان نہیں ہوگا، یہ ضروری واجب ہے۔ دوسرا درجہ مسنون کا ربنا لک الحمد کہنا، اتنی دیر رکنا کہ ربنا لک الحمد کہہ سکے۔ اور تیسرا درجہ جو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اگر کسی کو اتنا موقع ملتا ہے یا انفرادی نمازیں پڑھ رہے ہوں یا امام اتنا موقع دیتا ہے تو آپ کو ربنا لک الحمد کے ساتھ ساتھ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھنا بھی یہ کار ثواب ہے اور بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ تو یہ 3 درجے ہو گئے قومے کے۔ پہلا درجہ واجب ہے کہ پورے کے پورے ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائے، اس کے پیچھے جانا ممکن نہ ہو، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ مسنون ربنا لک الحمد کہنا، تیسرا درجہ مستحب کا کہ ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہنا۔ یہ ہو۔ اب رکوع سے سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کے لیے اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ یہی ہے کہ تکبیر یہاں سے شروع ہوگی، تکبیرات انتقالی یہاں سے شروع ہوگی اور سجدہ تک جائے گی۔ بہت سارے لوگ اتر جاتے ہیں ایسے، پھر یہاں سے تکبیر شروع کرتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف۔ یا بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور یہیں سے تکبیر شروع کر دیتے اور حرکت نہیں کرتے۔ اللہ، اچھا اتنا مد بھی کرنا نہیں ہے، لفظ اللہ پر مد کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ کا مد یہاں سے وہاں تک جانا چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ کھڑے ہیں، اب سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ سینے کو آگے نہیں، اب کہاں ہے؟ جیسے رکوع میں ہم نے فولڈ کیا تھا کمر کے پاس سے، یہاں سے فولڈ کیا تھا، اب سجدہ میں جانے کے لیے کمر کے پاس سے فولڈ نہیں کرنا ہے، اب گھٹنوں کے پاس سے فولڈ کرنا ہے، اترنا یہاں سے شروع کرنا ہے۔ کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، اس کو جھکانا نہیں، سینے کو آگے نہیں کرنا، کمر کو فولڈ نہیں کرنا، گھٹنے کو فولڈ کرنا۔ دیکھو یہ میرے گھٹنے، دیکھو میرے کمر ویسی ہے، گردن بھی ویسی ہے، صرف میں گھٹنوں سے فولڈ ہو رہا ہوں۔ یہ دیکھو اوپر کا حصہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایسا میرے گھٹنے فولڈ ہو رہے ہیں، یہ گھٹنے پہلے ٹکیں گے اس طریقے۔ تو یہاں سے شروع ہو کر وہاں تک۔ اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں، دیکھو یہ تو مسئلہ ہے سجدے میں جانے کا ان لوگوں کے لیے جو تندرست اور توانا ہیں، بغیر کسی عذر کے، کمر میں درد نہیں، گھٹنوں میں درد نہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، وہ جس طرح چاہے اس طرح اتر سکتے ہیں، ان کے لیے عذر ہے، شریعت کی طرف سے ان کو آسانی اور سہولت ہے کہ وہ جس طرح اتر سکے، جس میں ان کو آسانی اور راحت مل جائے ویسے وہ اتر جائے۔ ورنہ عام آدمی جو ہٹا کٹا ہے، تندرست اور توانا ہے، اس کو سنت کے مطابق اترنا چاہیے، کمر میں فولڈ نہیں کرنا ہے، سینے کو آگے
بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس طرح حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ہینڈ پمپ ہوتا ہے، ہینڈ پمپ پانی والا، اس کے اندر جو پائپ ہوتا ہے، ہم ایسا کرتے تو وہ نیچے اندر جاتا ہے، کیسے جاتا ہے وہ کہ سیدھے جاتا ہے، بلکہ بالکل سیدھے ایسے اترنا ہے، ٹیڑھا وڑا ہونا نہیں، کہیں پر بھی نہیں۔ اچھا یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن آپ جب ایک سیکھیں گے، سیکھتے سیکھتے اس پر عمل کرتے کرتے پھر ایک عادت سے بن جاتی ہے۔ الحمدللہ میں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی یہاں پر، بہت سارے احباب میں نے دیکھا جو سنت کے مطابق اتر رہے تھے، دل خوش ہوا، معلوم ہوا کہ حضرت مفتی صاحب کی یہاں پر محنت ہے پہلے سے، کہ جو ہے بالکل ایسے اتر رہے تھے کہ بالکل سنت کے مطابق، ایسا لگتا ہے جیسے پہلے سے سیکھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے ہردوئی سے سیکھا ہوا آیا ہوا ہے۔ تو میں نماز میں بہت سارا، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، کیونکہ مشن یہی ہے نماز کی اصلاح، تو ساری توجہ رہتی ہے کہ کہاں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کو عوام کے سامنے بتلا کر اس کی غلطی کی اصلاح کی کوششیں کی جائے۔ تو دیکھیے یہ ایسے اترنا ہے، ہاتھ اوپر نہیں لینا، میں آپ کو صرف اشارتاً بتلا رہا ہوں، ہاتھ تو ایسے ہی رہے گے۔ اب میں کمر سے فولڈ نہیں ہو رہا ہوں، گھٹنوں سے فولڈ کر رہا ہوں، یہ ایسا، یہ ایسا، یہ میرے پہلے گھٹنے ٹکیں گے، اس کے بعد۔ اچھا دوسری بات، بہت سارے لوگ ایسا جاتے ہیں، ایسا، تو اس میں ایک اور رکوع لازم آ جاتا ہے۔ فتاوی تاتار خانی کے اندر حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح پھاوڑا چلایا جاتا ہے اس طرح نہ اترے، جس طرح پھاوڑا کیسے ایسے چلاتے ہیں نا، تو جس طرح پھاوڑا چلایا جاتا ہے اس طرح قومے میں سے سجدے میں نہ جائے، ایک بات۔ دوسری بات، حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے، مسئلہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور اہل علم کے لیے بڑا کارآمد ہے اور بڑا محظوظ ہونے والا ہے۔ اس میں انہوں نے اشکال قائم کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے رکوع کیا ہی نہیں، اس نے رکوع کیا ہی نہیں، قومے میں سے سیدھا قیام میں سے سیدھا سجدے میں چلا گیا، تب آیا اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اشکال قائم کر کے پھر اس کا جواب بھی لکھا، کہ انہوں نے لکھا کہ اگر اس نے نماز صلحاء کے طریقے پر اور سنت کے طریقے پر اگر پڑھی ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس نے نماز جہلا کے طریقے پر پڑھی ہوگی تو سجدہ سو سے نماز ہو جائے گی۔ اب صلحاء کا اور سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ اور صلحاء کا طریقہ ایسا ہے، ایسے اترنا، اور جوہلا کا طریقہ کیا ہے؟ ایسے اترنا۔ جب وہ ایسے اترا تو گویا کہ رکوع ہو گیا، صرف تعدیل ارکان، رکوع سے اٹھنے والا عمل جو تھا اس کا قومے والا وہ نہیں کیا، تعدیل ارکان چھوٹ گیا، سجدے سو سے نماز ہو جائے گی۔ ایسا دلچسپ مسئلہ ہے کہ صلحاء اور سنت کے طریقے پر اگر پڑھا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جوہلا کے طریقے پر پڑھا ہوگا تو نماز ہو جائے گی۔ تو طریقہ کیا ہے صلحاء کا اور سنت طریقہ؟ بالکل ایسے اترے، یہ پہلے گھٹنے اتارے، اس کے بعد میں دونوں ہتھیلیاں، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی۔ اٹھتے وقت جو چیز آخر میں گئی اس کو پہلے، اس کے برعکس پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اچھا اٹھنے کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو اٹھتے ہیں ایسے ہاتھ رکھنے کے بعد پھر یہاں سے اٹھتے ایسا، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو بات دیگر ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی معذوری ہے تو بات الگ ہے، ورنہ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے قیام کی طرف لوٹتے تھے تو پنجوں کے بل اٹھتے تھے۔ پنجوں کے بل آدمی کیسے اٹھے گا؟ یہ پنجوں کے بل، یہ پنجوں کے بل اٹھے گا، تو اس طریقے سے۔ اچھا یہ تکبیر بھی وہاں تک چلنی چاہیے، اللہ اکبر۔ اچھا سجدے میں دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہتھیلی پیچھے رکھتے ہیں اور سر آگے رکھتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف۔ یا بہت سارے لوگ سر اندر رکھتے ہیں اور ہتھیلیاں ہاتھ جو ہے اوپر رکھتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف۔ انگلیاں بند ہونی چاہیے، سجدے کی حالت میں انگلیاں بند ہونی چاہیے، کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ ہونا چاہیے، اور سجدے میں ران پیٹ سے جدا ہو، چپکا ہوا نہ ہو۔ چپک کر سجدہ کرنا عورتوں کے لیے حکم دیا ہے، مردوں کے لیے یہ ہے کہ پیٹ اور ران جدا ہو۔
باہیں جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہو اور کوہنیاں زمین سے علیحدہ ہو. یہ بھی 3 سنتیں اس کے اندر ہے. اور سجدے سے اٹھنے کے بعد جلسے کے اندر وہی 3 چیزیں ضروری ہے: واجب، سنت اور مستحب. واجب یہ ہے کہ سجدے سے اٹھنے کے بعد اتنا پیچھے چلے جائے کہ اب اس کے پیچھے جانا ممکن نہ ہو. پیچھے اگر اور چلا جاؤں گا تو لڑک جاؤں گا، اتنا پیچھے جانا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز، اس میں اٹھنے کے بعد اللہم اغفر لی ورحمنی پڑھ لے. اور اس کے بعد اور بھی دعا ہے: اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. جتنی دعائیں آپ کو اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے، امام صاحب موقع دے رہے تو ٹھیک، نہیں دے رہے تو آپ انفرادی نماز کے اندر پڑھیں. اب اس کے بعد قاعدے میں اگر بیٹھنا ہے آپ کو، قاعدے میں بیٹھنے کے لیے بایاں پیر بچھا دے اور سیدھا پیر کھڑا کر دے. اگر اس میں کسی کو عذر ہے، بہت سارے حضرات کو عذر رہتا ہے، کس کے گھٹنے میں درد ہوتا ہے، کس کے ٹخنوں میں درد ہوتا ہے، کسی کو بیٹھنے کوئی لہیم شہیم ہوتا ہے تو اس طریقے سے سنت کے مطابق بیٹھ نہیں پاتا ہے. اس کو جس میں راحت ہو وہ اس کا سنت طریقہ وہی ہے. اب ہاتھ آپ نے ران پر رکھ دی، بالکل لٹکانا نہیں ہے، نیچے اوپر رکھنا ہے ران پر. ران یہاں سے شروع ہوتی ہے گھٹنوں کے اوپر سے. حدیث میں ران پر رکھنے کا حکم دیا ہے تو ران پر ہے، گھٹنے پر نہیں ہے، اوپر رکھنا ہے. التحیات پڑھنے کے بعد اشہد اللہ الہ پر انگلی اٹھانا ہے، اور کتنی اٹھانا ہے، کتنی گرانا ہے، کہاں پر گرانا ہے، وہ بھی سیکھنے کی چیز ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اشہد اللہ جب کہیں گے تو اس وقت یہ دونوں انگلیاں، الحمدللہ عربی کے اندر 5 انگلیوں کے نام بھی آتے ہیں، 32 دانتوں کے بھی نام آتے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا، ڈینٹسٹ سے، وہ کہنے لگا ادھر کا دانت. میں نے کہا ہمارے یہاں پورے دانتوں کے نام بھی ہیں. کچھ انیاب ہوتے، کچھ ثنایا اولیہ ہوتے، کچھ ثنایا سفلا ہوتے، کچھ انیاب ہوتے تو وہ حیران ہو گیا کہ ہاں. میں نے کہا ہمارے یہاں 32 دانتوں کے الگ الگ نام ہیں. ایسے 5 انگلیوں کے نام ہیں: خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ اور ابہام. یہ 5 انگلیوں کے نام ہیں. تو آپ کے خنصر اور بنصر کو آپ کو بند کرنا ہے، چھوٹی انگلی اور اس کے بغل والی انگلی کو بند کرنا ہے. درمیانی انگلی اور انگوٹے سے حلقہ بنانا ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سب کو آ رہا ہے نظر نا؟ یہ آپ کو ایسے حلقہ بنانا ہے. اب یہ جو ہے شہادت والی انگلی، اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں. سبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ سب یسوب کے معنی آتے گالی دینے کی، اور جب آدمی گالی دیتا تو ایسے ہی کرتا ہے نا، تو اس کو سبابہ کہتے ہیں. تو یہ اس کو اب اٹھانا ہے. یہ دونوں انگلیاں بند کر دیا، درمیان کی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لیا. اب یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس سے اٹھانا ہے. کہاں پر اٹھانا ہے، کہاں پر گرانا ہے اور کتنا گرانا ہے؟ اشہد اللہ پر اٹھانا ہے تو آسمان کی طرف نہیں اٹھانا. بہت سارے لوگ ایسا اٹھاتے پورا آسمان کی طرف، قبلے کی طرف کرنا ہے. اشہد اللہ اٹھا کر یہ قبلے کی طرف کرنا ہے، اوپر نہیں اٹھانا، نیچے نہیں. یش اس طریقے. اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اللہ گرانا کتنا ہے؟ اس کو معلق رکھنا ہے، ٹکانا نہیں ہے. اس کو زمین پر یا گھٹنے پر یا انگوٹھے پر ٹکانا نہیں ہے، بلکہ معلق رکھنا ہے. لٹکی رہی، دھری رہے گی ایسے. کب تک؟ جب تک سلام کی ابتدا نہیں ہوتی تب تک ایسی رہے گی. جب سلام شروع ہوگا اس وقت یہ انگلی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. یہ اس طریقے سے. اور تشہد التحیات کے بعد درود شریف کے بعد دعائے معصورہ کے اندر بھی اللہم انی ظلمت نفسی پر ہم لوگ اکتفا نہ کریں. انفرادی نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ان قاعدے کے دعائیں معصورہ کے اندر ہم بہت ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا. یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. انفرادی نمازوں میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سلام پھیرنا ہے. آپ جب سلام پھیرنا ہے تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے. سلام یہاں سے شروع کرنا ہے. سلام یہاں سے السلام تو یا قبلے کی طرف رخ رہے گا. السلام. اب علیکم کا مصداق ادھر آ رہا ہے تو اب چہرہ پھیرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی بائیں طرف بھی جب پھیرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہرہ سلام پھیرنے کے اندر بھی نیتیں ہیں. یہ کوئی رسمی چیز نہیں. السلام علیکم السلام. آپ کو نیتیں کرنی ہے. امام ہے تو امام کو نیت کیا کرنی ہے، مقتدی ہے تو مقتدی کو کیا نیت کرنی ہے، منفرد ہے تو منفرد کیا نیت کرے گا.
یہ ساری نیتیں ہیں، اس کے اندر ان کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم سلام کن کو کر رہے ہیں. کم از کم ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے ہیں ہم ان کو سلام کر رہے ہیں. اس طریقے سے نماز کی عملی مشق جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئی الحمدللہ یہاں تک ہوئی. میرا بھی وقت ہو رہا ہے. اللہ رب خواتین میں مجمع ہے تو خواتین کی نماز کا جو بنیادی فرق ہے وہ تھوڑا تو 5 منٹ سے آپ بہتر بتائیں. ہم نے کیا ٹھیک ہے بچے صاحب، اب ہو گیا وقت بھی 10 منٹ. دعا فرمائی اللہ میرے سفر کو بھی آسان کر دے. میں بھی احمد نگر کا رہنے والا ہوں اور الحمدللہ میں نے ہردوئی اشرف المدارس میں درجہ حفظ بھی کیا، قرات بھی کیا، مشکات شریف تک وہاں پر تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد کاروبار کرتا ہوں. پہلے احمد نگر میں کاروبار، اب پونا میں کاروبار کر رہا ہوں 3 سال سے. کل حضرت مفتی صاحب کا فون آیا تو میں ایک نکاح پڑھا رہا تھا اور کاروبار کرتے کرتے وہاں کام کر رہا ہوں. 4 مسجدوں کے اندر الگ الگ جمعہ کے اندر خطاب کرتا ہوں کاروبار کے ساتھ ساتھ. اور یہ فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہیں پر کوئی تنخواہ نہیں، بس فی سبیل اللہ کاروبار کرتے کرتے ہم نے اس سال تراویح بھی پڑھائی. اس سال وہ زبیر بھائی کا فون بھی آیا تھا، مفتی صاحب بھی طوبہ مسجد میں آئے تھے، وہاں میں نے بھی تراویح پڑھایا. اور تراویح کے بعد تقریباً 10 منٹ مختصراً کسی ایک آیت کو پکڑ کر اس کی تشریح کی اور 10 منٹ میں برابر دعا پڑھا دیتا. جیسے ہی 10 منٹ ہو گئے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں ہونے دیتا، دعا پڑھا دیتا سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ. حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے جو حضرات ہیں وقت کی پابندی کرے، وقت کی پابندی بھی وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے. 10 منٹ میں دعا پڑھا دو. اب اس کے بعد جن کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے. تو الحمدللہ 10 منٹ میں دعا پڑھاتا تھا لیکن وہ مجلس ہماری آدھا گھنٹہ چلتی تھی. ہر 10 منٹ میں دعا پڑھا دیا کرتا تھا. 10 منٹ اور چلے گی، 10 منٹ میں پھر دعا کوئی جاتا نہیں تھا. الحمدللہ 10 منٹ بول کے آدھا گھنٹہ چلتی تھی. اللہ رب العزت میرے سفر کو آسان فرمائے اور اس کا اجر جزیل مجھے آخرت کے اندر عطا فرمائے. اور آپ حضرات سے جتنے بھی حجاج کرام جا رہے ہیں جنہوں نے نماز کو سیکھا یا نہ سیکھا ہے، میرے لیے بھی سب کے لیے دعا کرے کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں اپنے بال بچوں کے ساتھ میں حاضری کی عافیت کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے.